بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، آج جس مہمان کو ہم نے زحمت دی ہے آپ ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب. آپ بنیادی طور پر پیتھولوجسٹ ہیں، لیکن آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو، فارسی، عربی اور انگلش زبان کے بہت بڑے ماہر بھی ہیں اور فارسی اور اردو کے قادر الکلام شاعر بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی گائیڈنس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا زمانہ طالب علمی کے بارے میں کوئی مختصراً بچوں کو بتائیے کہ آپ پیتھولوجسٹ بنے اور پھر آپ اس طرف آئے. جی، میں گاؤں کے پرائمری اسکول سے پڑھا تھا اپنے گاؤں کے. اس کے بعد میں میٹرک نے کیا قلعہ دار سنگھ سے ہائی اسکول سے، اور بورڈ میں میری پوزیشن تھی اور میرا نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ تھا اور سلور میڈل تھا. پھر میں اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں FSC کی، اور اس کے بعد میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں آیا اور یہاں سے میں نے MBBS. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈاکٹری ہے اس میں تو بہت سے سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ پیتھولوجی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں وجہ یہ تھی کہ FCPS پارٹ 1 جب میں نے کیا تو مجھے اب حق حاصل تھا میں میڈیسن میں جاؤں، سرجری میں جاؤں. میرے استاد تھے جنرل اظہر مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے مجھے پیتھولوجی میں وہ لے آئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے پہلے MCPS کیا، پھر FCPS. اس کے بعد مجھے انہوں نے انگلینڈ 3 سال کے لیے سرکاری خرچے پہ بھیجا، اور چوتھا سال میں اپنی جیب سے رہا. برٹن کی میں نے جو اعلیٰ ترین ڈگریز تھیں اس میں پیتھولوجی میں، وائرالوجی میں، میڈیسن میں، وہ حاصل کی. بیکٹ کیا، MRC پیتھ کیا، فارسی پیتھ، FRCP ایڈنبرا. تو اس کے بعد میں پھر واپس آیا. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان میں چونکہ وائرالوجسٹ کوئی نہیں تھا، اور آرمی کا اس وقت خیال یہ تھا کہ ہمیں ایک ماہر وائرالوجسٹ کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ تھی جب ایڈس آئی تو میں ایڈس کا نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام کا کنسلٹنٹ وائرالوجسٹ تھا. پولیو پہ میں نے WHO کے ساتھ تھا. پھر ایڈز میں UN کی گلوبل ٹاسک فورس کا بھی ممبر تھا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کووڈ کے دنوں میں نے ملک کی سطح پہ بڑا اہم رول ادا کیا ہے پاکستان کے اندر، اور باہر بھی افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں. تو کوئی نہ کوئی اچھا وائرالوجسٹ بھی تو چاہیے تھا ملک. جی بالکل. اچھا، یہ تھوڑا سا ہمارے بچوں کی گائیڈنس کے لیے بتائیے، پیتھولوجی جو ہے، جو پیتھولوجسٹ ہوتا ہے اس کا براہ راست مریضوں سے تو تعلق نہیں ہوتا، وہ تو لیبارٹری میں بیٹھ کے چیزوں کا انالیسس کرتا ہے. وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے، ہے کیا چیز پیتھولوجی؟ پیتھولوجی کی بڑی برانچز ہیں. میں وائرالوجسٹ ہوں. تو وائرالوجی 3 کام ہے. ایک تو مریضوں کا ہے، دوسرا پبلک ہیلتھ کا ہے، کنٹرول کا، اور تیسرا کام جو ہے لیبارٹری کا ہے. ٹھیک ہے، ہم لیبارٹری میں بیٹھتے ضرور ہیں، لیکن ایڈس کلینک بھی ہم رن کرتے رہے ہیں. اور ہمارا یہ نہیں ہے کہ انڈیویجول مریض کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ہم بہت خاص مریض اور پھر پوری دنیا کے پرابلم جیسے کووڈ تھا تو ایز اے ہول پرابلم کو لیتے ہیں. تو باقی جہاں تک تعلق ہے ہوتا تو بیماری کے ساتھ ہے اور وبا کے ساتھ ہے، اور بیماری کی روک تھام کے لیے ہوتا ہے، بیماری کے علاج کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم تینوں چیزوں کو، لیبارٹری، فیلڈ اور پیشنٹ کو، ہم اکٹھا کر کے ایک جگہ دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے، بہت کامن ہو گئی ہے بیماری کینسر، تو کیا اس کا علاج نہیں دریافت ہو پا رہا؟ کیا چیز ہے؟ آپ لیبارٹری میں جب بیٹھتی ہیں تو آپ مختلف طرح کی کینسر دیکھیں. کینسر جو ہے، کینسر کی بے شمار اقسام ہے. اچھا، کچھ وائرس کی وجہ سے ہیں، کچھ اور وجوہات سے ہیں، ریڈیشن سے ہیں، کچھ قابل علاج ہیں، کچھ قابل علاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا جو اب ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں، بہت سارے لوگ کینسر کے ساتھ ٹریٹ ہو کے اس وقت زندگی بھی گزار رہے ہیں اور بہتر لائف کو اب ان کی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں کینسر کے بارے میں. لیکن کازز کیا ہیں؟ کیا لوگ کہتے ہیں یہ جو ہم پیسٹیسائڈز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو ایک چیز ہوگی نا، کیمیکل کاز ایک ہے، ریڈیشن ایک ہے، وائرسز جو ہیں تقریباً 40% کینسر وائرسز کی وجہ سے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں فنگس ہے، جیسے ہم اس میں ہو جاتی ہے گندم وغیرہ میں، ایفلوٹاکسین وغیرہ. تو بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے جس کی وجہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آتے ہیں جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے اور جس کی وجہ سے آپ علمی اور ادبی حلقوں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، وہ آپ کا فارسی کے اوپر عبور ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوا فارسی کا شوق آپ کو؟ اصل میں یہ میرے بچپن سے تھا، دادا سے فارسی سیکھی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب فارسی ایلیٹس کی زبان تھی، اور دادا پرانے زمانے کے تھے
اور ہمیں بھی پرانے زمانے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے. میں نے 14 سال کی عمر میں فاضل فارسی جو آنرز ڈگری ہے میں نے امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. فاضل اردو کیا. میں نے ایم اے پرشین میں ٹاپ کیا جب میں MBBS تھرڈ ایئر میں تھا. MBBS کے بعد MBBS تھرڈ ایئر میں. ارے واہ. اور میں نے ٹاپ کیا اور اس میں MA اور اس کے بعد پھر میں نے PhD کی پرشین میں 4th ایئر سے شروع کی. اور جس مہینے میں نے FCPS کا ایگزام پاس کیا میں نے فارسی میں PhD بھی اسی وقت پاس کی. تو ایسے نہیں ہوا کہ فارسی میں ایسے ہی آ گیا ہوں اور میں فارسی بولنا شروع ہو گیا یا میں نے فاضل فارسی سے لے کے ڈاکٹریٹ تک میں نے بڑی محنت کی. میں ایران میں بھی رہا, وہاں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ رہا, افغانستان بھی رہا. تو میں نے اہل علم اہل زبان کے ساتھ بڑا میرا قریبی رابطہ رہا ہے اور بچپن سے لے کے اب تک. اور خدا کا شکر ہے کہ فارسی کی جو بیسز ہیں بنیاد اس پہ مجھے بھی اتنا ہی عبور حاصل ہے جتنا ان کے کسی بڑے سے بڑے پروفیسر کو ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ فارسی کا ذرا پس منظر ہمارے بچوں کو بتائیے کہ یہ کہاں کہاں بولی جاتی ہے, کتنے علاقے میں یہ, اور کیا اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بر صغیر میں بولی جاتی تھی جی, اور سرکاری زبان تھی 800 سال تک جی. مسلمانوں نے حکومت اسی سے کی. کسی بھی پرانی بلڈنگ میں چلے جائیں, قبرستان میں چلے جائیں, پرانی مسجد میں چلے جائیں, آپ کو فارسی لکھی ہوئی نظر آئے گی. یہ تو اس کا فارسی کا وہ رول جو زبان جن کی تھی ان کے باہر کے علاقے میں. مصر کی مساجد میں بھی آپ کو فارسی کا اشعار ملیں گے. ہانگ کانگ کی مسجد میں بھی فارسی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک, اس حد تک. تو اس کے علاوہ اگر آپ بولنے کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 2-3 ملین لوگ ایسے ہیں جیسے کوئٹہ کے ہزارہ جات ہیں اور قزل بادشاہ پشاور کے, یہ تو فارسی بولتے ہیں. ان کی مادری میں بھی بہت بولی جاتی ہے, ان کی تو مادری زبان ہے. لیکن اگر آپ اوپر چلے جائیں ہنزا میں جی, تو اس پہ اثرات ہیں تاجکستان کے. ہر بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے اور بولتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے یہ علاقے ہیں سرحدی علاقے جو افغانستان کے ساتھ ہیں, گرم چشمہ کا ہے, اپارا چنار کا ہے, وہاں پہ بھی فارسی کو سمجھا اور بولا جاتا ہے. لیکن فارسی 96% لوگ تاجکستان کے ان کی مادری زبان فارسی ہے. سینٹرل ایشیا میں کافی آگے تک بولی میں نے بتایا تاجکستان میں مادری زبان ہے 96 کی. تو جہاں تک ازبکستان کا تعلق ہے, ازبکستان میں بھی 60% کے قریب لوگوں کی مادری زبان یا ان کے باپ دادا کی یہی تھی رشین کے اثرات آنے سے پہلے. ترکمانستان میں بھی ایک کافی اس کا ہے. سینٹرل ایشیا پورے میں جس طریقے سے ہم پاکستان میں اردو بولتے ہیں, لنگوا فرانکا کے طور پہ فارسی بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران کے 70% پاپولیشن فارسی بولتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایران وہ واحد ملک ہے جس نے اپنی نیشنل لینگویج کو تحفظ کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس پہ ان کو فخر ہے. اور اگر فارسی زندہ ہے اس وقت تو اس میں ایران کے لوگوں کی جو نیشنلسٹک اپروچ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر 10 میل کے بعد ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے اور تلفظ اور ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے, تو جیسے دری زبان ہے وہ فارسی کی ہی کوئی قسم ہے نا جی؟ ایکچولی دری جو ہے نا, دری حافظ شیرازی نے کہا ہے کہ حافظ شیرازی کے شعر کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو شاعری کا ذوق ہے اور دری زبان کو جانتا ہے. تو حافظ نے دری اپنے لیے بھی کہا, حالانکہ حافظ شیراز کے تھے. تو دری ایک زبان علیحدہ نہیں ہے, اسی کا زبان کا ایک لہجہ کہہ لیجئے اور اسی کا آپ کہہ دیں. جیسے دہلی اور لکھنؤ کا اس میں فرق ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ملتان اور لاہور کی پنجابی یا اس کو سرائکی کہہ لیں, آپ کو زبان تو ایک ہی ہے. آپ تاجک کہہ لیں, آپ اس کو فارسی کہہ لیں. افغانی وہ جو ہے دری کہنا شروع ہو گئے تھے, وہ بھی ان کا غلزئی جو تھے, یہ بادشاہ جو تھا نادر شاہ, ان لوگوں نے چونکہ یہ پختون تھے تو انہوں نے فارسی کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے اس کو دری کہا. لیکن دری وری کوئی نہیں ہے, یہ سب فارسی ہے, ایک ہی زبان ہے. بر صغیر میں بھی فارسی تھی. لیکن جو آپ فرق کہہ رہے ہیں, فرق یہ ہے کہ انگریزی زبان اب سرکاری زبان ہے امریکہ کی, جی, آسٹریلیا کی, نیوزی لینڈ کی, کینیڈا کی اور برٹن کی. لیکن کچھ تھوڑا سا فرق ہے. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ علیحدہ زبانیں ہیں. اچھا, زبان تو وہ ایک ہی ہے, ایک ہی, ٹھیک ہے. لیکن اس کا تھوڑا بہت فرق تو علاقے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, ہم لوگ سب زبانوں کو سمجھتے ہیں جہاں بھی بولی جاتی ہے فارسی. عربی زبان کو لیں تو UAE کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مراکش والوں کی سمجھ نہیں لگتی. الجزائر والوں کی جو عربی ہے وہ سخت ہے تھوڑی سی. سوڈان والوں کی کہتے ہیں مدینہ کی اور مکے کی عربی وہ تھوڑا سا فرق تو ہے. اچھا, تو ہاشمیوں کا لہجہ بھی ڈیفرنٹ تھا. اور حضرت عمر فاروق نے تو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ قرآن پاک کو ہاشمیوں کے لہجے میں
آپ اس کی تلاوت کیا کریں. تو لہجوں ایک چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے, بڑے مائنر فرق ہیں, ورنہ تو ایک پرشین جو ہے اس کا گلیمر گریس وہ تو ایک ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اقبالیات پہ بھی بہت کام کیا ہے, اور یہ بڑے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اس دھرتی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں قرآن پاک اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو بڑے عمدہ الفاظ میں اس کی تشریح کی, قرآن پاک کی خاص طور پہ. تو اس بارے میں آپ ذرا بچوں کو بتائیے. دیکھیں, دو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے فرمائی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی نے فرمایا تھا ایران میں کہ اس صدی میں, جو پچھلی صدی تھی 20ویں صدی, اس میں جب کہ مغرب کا اثر بہت زیادہ دنیا پہ تھا, اس میں اقبال کا ظہور اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. بہت بڑی اچھی بات کی تھی. دوسرا یہ تھا کہ اقبال چونکہ قرآن کے شاعر ہیں یا شاعروں کے قرآن ہیں, جیسے خلیفہ عبدالحکیم نے کہا ہے, تو ان کا سارا کلام جو ہے وہ بیس کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ارد گرد اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے ارد گرد, اور اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے, وہ تو ایک پیغام ہے, لیکن آپریشنل جو اس کا حصہ ہے دین کا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تکمیل پایا ہے. تو اقبال کے ذہن میں دونوں چیزیں تھیں, ایک فلسفی اور ایک آپریشن جو آپ کی سیرت طیبہ ہے اور آپ کی سنت ہے. اس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب زوال کا دور آیا تو مسلمانوں نے اپنا تعلق اس طرح قرآن کے ساتھ, اللہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ اتنا پکا نہیں رکھا, یا تعویلیں مختلف کی ہیں. تو اقبال تعویل کے بہت زیادہ وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ ہر بندہ جو تعویل کو کرے. بس یہ بھی کہا کہ چون سرما یا راضی را از دید فروش شستم تقدیر امم دیدم پنہان بکتاب اندر. جب میں نے فخر الدین رازی کی تفسیر کا سرما اپنی آنکھوں سے دھو دیا تو مجھے اس کتاب کے اندر قوموں کی تقدیر چھپی ہوئی نظر آئی. تو اس تعویل کے بھی خلاف تھے. پھر جو اسلامی ڈیٹیریشن تھی تصوف کی یا کچھ اور چیزیں, اس کی بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک مذمت کی. تو میرے خیال میں تطہیر جو ہے افکار کی, اس میں اقبال کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہے, ان کی کوئی نظم اٹھا کے دیکھ لیں, جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. وہ عشق کی کیفیت جو ہے ان کی, اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو بتائیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ جو فوکس ہوتا ہے نا انسان کا, بات کوئی بھی آپ کریں, فوکس آخری بات میں ہوتا ہے. آخری بات کا فوکس ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے ان کا اقبال کا اختتام پذیر ہوتا ہے. اور اقبال پہلے تو بیان کرتے ہیں جس طریقے سے جنگوں کی بات کریں گے تو پھر اس کو بیان کرتے کرتے حضور پہ آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر آپ بات کریں گے اخلاق اعلیٰ کی اور جسے آپ کہتے ہیں اخلاق کردار کی, پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اس کا خاتمہ کر دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں گے کسی کی امداد کی, مالی کی, غریب کی, کچھ بھی, تو پھر بھی حضور کی ذات پہ. تو اقبال کے کلام کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں ان کو تو الگ سے بیان کیا گیا ہے, لیکن جب بیان کر چکتے ہیں تو پھر ان کا فوکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہو جاتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا تعلق جو ہے وہ ہادی برحق اور چشمے مست چشمے ساقی بطخاز تین, کہ ہم ان کی آنکھ کے مست ہیں اور ساقی ہمارے وہی ہیں. تو یہ ہے اصل میں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی ہے اس پہ بہت کام کیا ہے, اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا بچوں کو بتائیے. دیکھیں بات سمپل یہ تھی کہ اقبال کے زمانے میں مسلمان جو تھے وہ انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے. مسلمان جو تھے انگریزوں نے بھی ان کو دبایا ہوا تھا, نہ کسی کے پاس مال تھا, پیسہ ہندوؤں کے پاس تھا, بزنس ان کے پاس تھا, اور انگریز جو تھے چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی, ظاہر ہے انہوں نے سپریس کرنا تھا. تو اقبال نے مسلمانوں کو خود اعتمادی دی, اور خودی کے ساتھ جتنے بھی لفظ ہیں, خود اعتمادی, خود انحصاری, خود مختاری, خود شناسی, یہ سارے کے سارے خودی کی مختلف جہات ہیں. تو اقبال نے ایک قوم کو جو بالکل ہی متزلزل تھی, اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے. آپ فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں فلسفہ نہیں کہتا خودی کا, میں کہتا ہوں کہ خودی کی ٹرمینالوجی وہ ہے جو اقبال نے ہر جگہ استعمال کی. تو اس کو آپ مبسوط فلسفے کی بجائے آپ کہہ دیں گے اقبال کی شاعری کے ہر رخ میں یہ خودی چھپی ہوئی ہے. اور یہ انہوں نے قرآن کی آیات سے لی ہے, سورہ حشر کی 19ویں آیت سے
ٹھیک ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود بھی علامہ اقبال پہ کتاب لکھی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. کہ میں نے کافی کتابیں لکھی ہیں. میری کتاب اقبال صاحب کی، میں علامہ پہ ایک میری کتاب ہے اہل فارس کی علمی اور عملی میراث، اچھا، اور علامہ اقبال. یہ ڈاکٹر اسرار نے چھاپی تھی انہوں نے، اور اس کے 3 ایڈیشن آئے ہیں. اور پہلا ایڈیشن اور تیسرا ایڈیشن بالکل مختلف ہے، اس کو آپ 2 کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلی تو یہ تھی 95 آن ورڈ، یہ 2008 میں چھپی ہے. اور اس کے بعد دوسری میری کتاب ہے اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ. اچھا. یہ پوری دنیا میں امیزون والے خود ہی چھاپ کے بیچے جا رہے ہیں بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے یا کچھ دیے ہوئے. آپ دیکھ لیں اس کو. اور یہ کتاب دنیا کی ہر لائبریری میں ہے، برٹش لائبریری میں بھی ہے، اسٹینفورڈ، ہر جگہ بھی ہے. اور یہ مجھے ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے کہا تھا کتاب آپ لکھیں میں چھاپوں گا، لیکن جب لکھ دی تو فوت ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر مجھے اپنے پلے سے چھاپنا پڑی. اس کے بعد پھر ایک کتاب آرمی نے لکھی تھی عقابی روح، اور وہ بھی سارے کا سارا کام مجھے سونپ دیا گیا تھا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کتاب کا جو مین سٹرکچر ہے، اس کا مین تھیم اور اس کے سارے حاشیے اور تراجم وہ بریگیڈیئر صاحب نے کیے ہیں. وہ کتاب تھی میری. اس کے بعد میں نے کتاب اقبال نقشۂ ہفت رنگ لکھی. اقبال نقشۂ ہفت رنگ جو ہے میری بڑی کلاسیکل کتاب ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں سرکاری جو اقبالیات پہ کام کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیا اپنی میٹنگ میں. کیوں؟ اور میں ان پہ نہیں جانا چاہتا. یہ کوئی بھی کسی نئے بندے کو، میں چونکہ ملک سے باہر تھا، 5-6 سال ہوئے واپس آیا، جب واپس آیا تھا تو یہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس کے بعد ابھی میں نے کتاب اقبال اینڈ توحید، اس پہ میں نے 10 سال لگائے ہیں. اور اس کو مجھے پھر ادارہ ثقافت اسلامیہ کے سپرد کیا ہے پروفیسر مظفر عباس کے 2 دن پہلے. اس طرح اگر میری کتابیں دیکھیں تو اقبالیات پہ میری 6-7 کتابیں تو ہیں جو میں نے مختلف، اور مضامین میرے بے شمار ہیں. یعنی میں نے اس پہ لکھا ہے بانگ درا پہ 80 صفحے کا مضمون، 50 صفحے کا مضمون میرا ابھی چھپا ہے. اس میں بزم اقبال کا جو رسالہ اقبال، اس میں ابھی اس کا جو ایڈیشن تھا پیام مشرق کا، اس پہ تو بے شمار میرے مضامین ہیں اقبالیات پہ جو خود اس کو اگر اکٹھا کریں تو وہ کئی کتابیں بن جاتی ہیں. تو یہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں ریفرنس بک کے طور پہ استعمال ہوتی ہے؟ یہ تو جو ہے اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ باقی کو لوگ پڑھتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ پڑھتے ہیں. اور اس پہ تھیسس بھی لکھے گئے ہیں. ایک لڑکا ایم فل کر رہا ہے اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ پہ، ایک میرا اقبال اور اہل فارس پہ کر رہا ہے بھاولپور یونیورسٹی سے. تو لوگوں نے اس پہ تھیسس بھی لکھے اپنے ایم فل کے. اور اگر کوئی پی ایچ ڈی، اچھا پھر لوگوں نے میرے پہ ہم اقبالیات کے مطلب بطور اقبال شناس پہ بھی تھیسس لکھے. پھر ایک نے پی ایچ ڈی بھی کی، ایک خاتون نے عسکری اقبال شناس، اس میں زیادہ تر اس کے تھیسس میرے پہ ہے، آپ کے میرے بارے میں، میرے کام پہ. یہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا؟ یہ انہوں نے منہاج یونیورسٹی سے کیا. میرے پہ جو سیالکوٹ یونیورسٹی سے ہوا ہے وحید الزمان طارق بطور اقبال شناس، بہاولپور یونیورسٹی سے اس پہ اقبال اور اہل فارس، اور اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ پہ یہ جو اسلام آباد میں ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. تو یہ میری کتابیں جو ہیں یہ بڑے پیمانے پہ پڑھی جاتی ہیں اور اس پہ ریسرچ بھی لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ معلم بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آپ کا جو ہے براہ راست ایک تعلق نوجوان طلباء و طالبات سے ہوتا ہے. آج کل بچوں میں ایک فرسٹریشن ہے، ایک نا امیدی سی ہے، تو آپ ان کو کیسے، مطلب آپ کیا ان کو ٹیچ کرتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں یہ جو آپ نا امیدی کی بات کرتے ہیں نا، یہ اقبال نے آج سے تقریباً جب 1932 میں انہوں نے لکھا ہے یہ جاوید نامہ، تقریباً 93 ایئرز ہو گئے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا ہے نوجوان تشنہ لب خالی ایاغ شست رو تاریک جن روشن دماغ. نوجوان جو ہیں وہ ان کے سونٹ سوکھے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن ان کے پیالے خالی ہیں، اور چہرے ان کے میک اپ سے بھرے ہوئے ہیں. تاریک جان، ان کی جان تاریک ہے. اور اس کے بعد وہ جو ہیں روشن دماغ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بڑے روشن دماغ. وہ کہتے ہیں بے یقین ہو. اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ بے یقین بھی ہیں، نا امید بھی ہیں، اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ اقبال نے یونیورسٹیوں کے بارے میں کہا ہے مکتب از مقصود خویش آگاہ نیست، سن بے جذبے اندرون اشراح نیست. یہ سارا ان کا ہے کہ یہ اصل میں ان کی ان ڈیپتھ پہ جاتے ہی نہیں پروفیسر کے بارے میں، اور بڑی ڈیٹیل سے بات کی. تو آپ نے جو فرمایا ہے یہ بات پہلے 93 ایئرز پہلے اقبال نے بھی اس پہ لکھا ہے، اور 100 سال سے ہی یہ بحث چلی ہوئی ہے. باقی جہاں تک بے یقینی اور نا امیدی کا تعلق ہے، اس سے ان کو نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ نکالا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کو اسٹرینگتھ ملتی ہے اس کے افکار، اس کی سائنسیفک جو ہے نا ڈسکوریز.
یونیورسٹیز اگر ریسرچ اس جگہوں پہ کریں جہاں پہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوں اور ان کو اچھے جابز مل سکیں تو پھر ان میں اعتماد پیدا ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی خواتین حضرات، آپ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. بہت انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات، آپ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم شروع میں کیونکہ فارسی پہ بات کر رہے تھے، اب ہم دوبارہ فارسی پہ آتے ہیں. آپ نے فارسی کا مجموعہ آپ کا شائع ہوا ہے اور اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے پاکستان میں بھی اور ایران وغیرہ دوسرے ممالک میں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اس میں کس نوعیت کی شاعری ہے؟ نثر مطلب اس میں نظم ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، کیا چیز ہے اس میں؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. بات یہ تھی کہ میں نے ایک دیوان جو ہے فارسی کا جی پورا اور مردف، ٹھیک ہے. اور دیوان کی ایک اپنی خوبی ہوتی ہے. دیوان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ حمد سے ہوتا ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر منقبت ہوتی ہے. جی بالکل. صحابہ کرام کی منقبتیں ہیں اور پھر ائمہ متاخرین کی منقبتیں ہیں. اس کے بعد پھر اس میں مثنویات ہیں اور مثنویات کے بعد پھر اس میں ساقی نامہ بھی ہے. ساقی نامہ کے بعد قصائد ہیں. قصائد میں نوحہ بھی ہے، نعتیہ قصیدہ بھی عرفی کے وہ جواب میں. تو بہت سارے طویل قصائد ہیں، 100 شعر تک بھی قصائد ہیں طویل. اور اس کے بعد غزلیات ہیں. تو یہ کافی ضخیم ہوگا آپ کا. یہ تقریباً 10-12 ہزار اشعار ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے آگے اس کا غزلیات ردیف کے حساب سے، اور غزلیات کے بعد پھر رباعیات ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ پیٹرن ہے جو کسی بھی بڑے شاعر کے دیوان میں دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک تو میری چھوٹی سی کتاب 1980 میں چھپی تھی، یہ قصے بیش نیز چھوٹی سی مثنوی تھی. وہ میرے استاد ڈاکٹر عرفانی نے چھاپی تھی سیالکوٹ سے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میری غزلیات بہت سی آتی تھی سوشل میڈیا پہ. تو ایرانی دوستوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں چھاپیں گے تو ہم چھاپ دیں گے. اچھا. تو وہ اکٹھی کر کے وہ مجھے فورس کیا گیا، تو اکٹھی کر کے ہم نے آوائے دل کے نام سے مشہد سے آہنگ قلم سے وہ کتاب چھاپی. اب وہ سارے ایران میں پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ غزلیات سیریلک رسم الخط میں انہوں نے کنورٹ کر کے تو انہوں نے ادھر سے بھی سمرقند سے بھی چھاپی. دردانہ شرق ان کا رسالہ ہے، وہاں سے آئیں. اس کے بعد مجھ پہ فورس کیا گیا کہ میں اپنے دیوان کو کمپائل کروں. تو دیوان پہ میں نے 2-3 سال 4 سال محنت کی اور میں اس کا شکر گزار ہوں محمد فہد کا جس نے اس کو چھاپا ہے. اس نے بیچارے نے بھی بہت تعاون کیا. اور میری غزلیات یونیورسٹی گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں BA کے کورس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور کسی بھی شاعر کی زندگی میں اگر اس کا کلام یونیورسٹی لیول میں پڑھایا جائے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے تو ڈاکٹر اس کے صاحب. بہت کورس میں شامل ہو اور اس کو ریسرچ بھی کرنا چاہتے ہیں مزید اس کے اوپر. تو میرے دیوان میں ایک تو کلاسیکل شاعری ہے. ٹھیک ہے. کلاسیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے سعدی کیا، حافظ کیا، رومی کیا. ماڈرن شاعری کو میں اس لیے نہیں اس کو فالو کیا، میں جانتا ہوں پڑھی بھی ہے بڑی ایران کی، لیکن یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. آزاد شاعری یہ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ جو 2500 سال سے کامیاب ہے اور 1100 سال سے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، تو کیوں نہ اس کو فالو کریں. اور ہمارے سامنے جو ہے صاحب جیسے، عرفی جیسے، غالب جیسے، بے دل جیسے، فردوسی جیسے، اور یہ جو ہمارے اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی تو فارسی میں وہ ایکچولی میں 2 باتیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بر صغیر میں دیکھیں تو تقریباً سارے اولیاء کا فارسی کلام ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت داتا صاحب کا اپنا دیوان تھا جو چوری ہو گیا. انہوں نے لکھا ہے اس میں، لیکن وہ نہیں انہوں نے لکھا کہ میرے سے کوئی مانگ کے لے گیا ہے تو وہ چوری کر کے لے گیا، اللہ اس کو غارت کرے، یہ بھی لکھا ہے. اچھا یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا اپنے دیوان کے بارے میں. تو حضرت جو ہیں ان کا بھی وہ شاعر تھے فارسی کے. اور ان کے بعد اگر آئیں تو امیر خسرو اگر تھے، حضرت نظام الدین خود وہ شاعری اس طرح نہیں کی، لیکن امیر خسرو تھے. اور ان کے جو پہلے تھے خلیفہ اول یہ ان کے حضرت نظام الدین کے، حضرت چراغ دہلوی، نصیر الدین چراغ، وہ بھی فارسی کے شاعر تھے. اور پھر بے دل کو بھی آپ کہہ لیں، بندہ نواز گیسو دراز بھی تو وہ بھی فارسی کے شاعر تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو علی قلندر کی تو دیوان بھی ہے اور مثنویاں ہیں، اور اسی مثنوی کو اقبال نے فالو کیا. اور وہ جو سندھ کے ہفت زبان شاعر تھے، سندھ کے جو تھے بہت مشہور، ان کی بھی تھی. اور ابو علی ان کے بلکہ جو ہیں سخی شہباز قلندر، ان کی بھی فارسی شاعری ہے. ٹھیک، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہہ لیں
کہ جتنے اولیاء تھے وہ فارسی شاعر تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے فارسی شاعر تھے وہ اولیاء تھے۔ واہ، بڑی اچھی دونوں بات انداز سے اقبال کو بھی لے آئے، غالب کو بھی لے آئے بیچ میں، اور ایرانی شعراء کو بھی لے آئے۔ تو ہمیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو زبان کے اوپر بڑا کنٹرول ہو جائے اور آپ بہت پڑھیں فارسی شاعری کو، تو پھر آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ واہ، تو یہ جتنے اولیاء کرام کے کلام ہیں، اس میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں پیغام انسانیت کا ہے، کیا ہے بنیادی پیغام؟ محبت کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، انسانیت کا ہے، قرب الہی کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے کردار سازی کا ہے، اور اپنے دل کو پاک کرنے کا۔ یہ تو صوفیاء کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے تک جب پہنچتا ہے، یا تھوڑا سا ہم پہ جو اقبال کے اثرات ہیں یا سعدی کے، اس میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں نے جیسے نظمیں لکھی ہیں، فلسطین پہ لکھی ہے، میں نے بوسنیا پہ لکھی ہے، افغانستان کے حالات پہ لکھی ہے۔ افغانیوں نے بڑی پسند کیا اس کو، اچھا، موجودہ صورتحال کو بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دنیا کے پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ صوفیاء کی روایت کا تسلسل تو ہے، بالکل انحراف نہیں ہے، بنیادی طور پہ میں نے اسی کو فالو کیا ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جن نے یہ کلام پڑھا ہے، حالانکہ ایرانی جو ہیں وہ کسی کو غیر ایرانی کو فارسی کا شاعر ماننے سے بڑے ہی گریزاں ہیں۔ غالب کو نہیں مانا انہوں نے کبھی، بے دل پہ بڑا ان کا تھا اعتراض، لیکن کم از کم مجھے مانتے ہیں۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان کی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ آپ کو انگلش اور اردو اور عربی میں بھی عبور حاصل ہے، آپ کا اردو جو ہے وہ کلام، اس کے بارے میں بتائیے۔ نثر بھی ہے، نظم بھی ہے؟ اصل میں اردو کا بھی دیوان ہے، اس میں کس طرح کا ایک پیٹرن وہی ہے، لیکن تھوڑا مختصر ہے۔ اور وہ بھی صاحب، میں یو اے ای میں رہتا تھا 10 سال متحدہ عرب امارات میں، وہاں پہ ہم نے کلندران اقبال ایک تنظیم بنائی تھی، جس میں میرا خطبہ ہوتا تھا، ڈنر ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک مشاعرہ ہوتا تھا۔ اور چونکہ زیادہ تر میزبانی ہماری ہوتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ میں اس کا تھا پیٹرن ان چیف، سرپرست اعلیٰ، تو مجھے بھی کہا کہ آپ شعر دکھیں۔ اچھا، تو میں پھر اس مشاعرے میں اردو دان طبقے کے لیے ایک شعر کہے اردو میں، تو ان کو اکٹھا کر کے تو پھر ہم نے ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے جس کا نام جو ہے وہ ہے زمزمہ احوال۔ تو میرا ایک دیوان اردو کا موجود ہے، اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ مطلب اس میں بھی ایک بندہ ایم فل کر رہا ہے ادھر سے، بھاولپور سے ہی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی نہیں، اس غزل کا ہماری بچوں کو سنا دیں؟ نہیں، وہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بات کروں گا۔ آج میں چاہوں گا کہ آج اچھی بات ہے۔ اور نثر بھی آپ نے لکھی ہے؟ نثر میں نے کافی لکھی ہے۔ نثر میں کیا موضوعات تھے آپ؟ ایک تو زیادہ تر دیکھیے، میں نے انگلش میں جیسے ریبیز لکھی ہے کتاب، وہ اپنی جگہ لکھی ہے، اور ہیپاٹائٹس پہ لکھی تھی، اور کتابیں لکھی تھیں کافی ساری۔ لیکن اس نثر کو اگر آپ دیکھیں جو میری اردو کی، اس میں کپتان کا روز نامچہ ہے، جی، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے میری سرگزشت ابتدائی زندگی کی۔ یعنی وہ مزاحیہ کتاب ہے؟ تھوڑی سی مدعی ہے، لیکن ہے حقیقت پہ مبنی، جو مجھ پہ بھی تھی اس کو رقم کیا۔ اور آگے چل کے میں نے ایک کتاب لکھی ہے خرابات فرنگ، جو میرا انگلینڈ میں جو میرا زمانہ گزرا تھا، اور خرابات فرنگ 2 والیومز میں آئے گی، کیونکہ 1000 پیج ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سفر نامے ہیں امریکہ کے، وہ میں اس کو کمپائل کر رہا ہوں، سفر نامے بھی ہیں۔ تو اس طرح یہ مزاحیہ بھی ہے کہہ لیں، اور سرگزشت حیات بھی کہہ لیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جیسے عین سین مسلم صاحب کی شاعری، ان کی جو ہے ذاتی زندگی، اس پہ لکھی ہے۔ تو اس میں آپ لکھ لیں کہ تنقید بھی میں نے لکھی دوسروں پہ، اور مضامین جو میں نے لکھے، ابھی کل ہی مجھے کتاب دے کے گئے تھے وہ زاہد منیر احمد صاحب، اس میں بھی میرے مضامین تھے ان کی کتاب کے اندر۔ تو تقریباً 200-300 کتابوں کے دیباچے بھی میں نے لکھے ہیں، اور لوگ ہمیشہ پسند کرتے رہے مجھ سے دیباچہ لکھانے میں یا تعارف لکھوانے میں۔ تو آپ نے تراجم بھی کیے ہیں کیا؟ تراجم میرا ایک ترجمہ میں نے رومی کی ایک کیا تھا، لائف ہسٹری کا، بدیع الزمان فراز انفر کی کتاب تھی، وہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا جو ابھی وہ پبلش نہیں ہوا، میں رکھا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا کسی کو کوئی دیکھ لے، اور اگر وہ چھاپنا چاہتے ہیں تو ضرور چھاپ دے، کیونکہ چھاپنا بھی جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیے عربی زبان آپ نے کیسے سیکھی؟ عربی کا زبان میں بچپن سے ہی، جب میں 10 سال کا تھا تو میں قرآن پاک کو ترجمہ پڑھا تھا، اور میں بغیر اس کے ترجمے کے متن کے میں سمجھ لیتا تھا۔ پہلی بات تو یہ بچپن میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر میں نے استعداد اپنی بڑھاتا چلا گیا، کچھ خاندان سے بھی میرا تھا، کچھ احادیث بھی کی کتابیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ تھا میں یو اے ای میں رہا، تو میرا تعلق جو تھا عربی کے اساتذہ کے ساتھ بھی رہا۔ پھر میں نے جاہلیہ کے جو شعراء تھے ان کو پڑھا، ابوالعلا مرری کے دیوان کو پڑھا، اور پھر میں نے 2 میرے خطبات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، اقبال اور جاہلیہ کی، اسلام قبل الاسلام کے جاہلیہ عرب شعراء۔
تو عرب شعراء کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ عربی کو نہ سمجھیں، ایک تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن کو سمجھنا تو جاہلیہ کی شاعری کو سمجھیں، اور جب تک آپ عربی پہ پوری طرح استعداد حاصل نہ کریں آپ فارسی کو نہیں سمجھ سکتے اپنی زبان کے استحکام کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیں، جو آپ کی شروع سے گفتگو میں جو بات دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کتب بینی کا شوق آپ کو اوائل عمر ہی سے تھا، لیکن اب یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو آج کے ہمارے بچے ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے، اب سوشل میڈیا میں جو ہے وہ خرافات ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا آپ کیا؟ جناب عباسی صاحب آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ ریز کیا ہے، بہت ہی اہم، میں اس لیے اس کو بہت اہم کہوں گا کہ آپ جرمنی میں چلے جائیں تو ہر بس اسٹاپ مختلف جگہ لائبریریز بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے کتاب لیں، بس میں بیٹھ کے پڑھیں، اور انگلینڈ میں آپ کبھی دیکھیں اس میں اوپر انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ سارے کھول کے کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہاں دوران سفر بھی وہ ہر بندہ کتابیں پڑھ رہا ہے۔ اچھا کتاب کا اور سوشل میڈیا کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پوری طرح اپرووڈ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کو اپروو کیا ہے، اور مختلف نسلوں نے پڑھا ہے۔ اگر آج ہم مثنوی مولانا روم پڑھتے ہیں تو 800 سال سے پڑھی جا رہی ہے، بادشاہوں نے بھی پڑھا ہے۔ اچھا یہ جو میڈیا ہے اس میں گاربیج ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو مرضی آپ اس پہ اپلوڈ کر دیں، ٹھیک، کسی نے اس کو اپروو نہیں کیا، کوئی اس پہ سینسر نہیں، تو اس لیے میں پہلی بات تو کرتا ہوں کہ اٹ از ان آتھورائزڈ لٹریچر، یہ جو اس میں اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے، تو یہ ایک المیہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسلمان دشمن ہے، اسلام دشمن، انہوں نے آپ کے دوستوں کے روپ میں کئی ایسا میڈیا آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ ہمارے کچے ذہن کے لوگ جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب انڈیا اور پاکستان والے بات کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی لڑکے جو ہیں عموماً یا جوان، وہ پہلے ان کی بات سنتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ المیہ دنیا کا نہیں ہے کتابوں کا، یہ المیہ پاکستان کا ہے، یہیں کا ہے، یہیں کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو کتابوں کی ایکسیس نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے ایزی وے ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک، ان کو جب آپ بچپن میں ہمارے دیکھیں ہر موڑ کے اوپر گلی کے ایک لائبریری ہوتی تھی نا، اخبار ہوتے تھے، سب پڑھتے تھے، اور کتابیں بھی ملتی تھیں، کالجوں کی لائبریریز تھیں، اسکولوں کی تھیں۔ اب کدھر چلی گئی لائبریری؟ اور کتاب بینی لازمی تھی، آپ کو چھٹیوں میں کچھ کتابیں پڑھ کے ان کے اوپر اپنی رائے دینا ہوتی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ فرمائیے کہ جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں وہ بھی اب بچوں میں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب بچے دیکھیں نا، صبح بچہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ اکیڈمی چلا جاتا ہے، شام 8 بجے رات کو آتا ہے، اس کے بعد کھیلنے کا وقت نہیں ہوتا۔ آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں تو آپ ذرا بچوں کو بتائیے کہ کھیل کود کتنا اہم ہے۔ دیکھیے ایکسرسائز تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہیلدی جو جسم ہے نا، صحت مند، اس کے اندر ہی ہیلدی برین ہو سکتا ہے۔ جی، اور ایکٹیویٹی کیوں ختم ہوئی ہے؟ بچوں کے اوپر اس طرح بوجھ لاد دیا گیا ہے کتابوں کا۔ اب انگلینڈ میں میرے بچے پڑھتے تھے پرائمری اسکول میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ اسکول سے کتابیں دے دیتے تھے، گھر آتے تھے، اس میں تصویریں بنی ہوتی، تھوڑی دیر دیکھتے تھے اور سب کچھ ان کو پتہ چل جاتا تھا، جی بالکل، اور ٹی وی پہ پروگرام تھے۔ ہمارا نصاب تعلیم اس طرح کا ہے کہ بچوں کے اوپر بستوں کا بوجھ تو لاد دیا گیا ہے، لیکن ان کے اندر مٹیریل کوئی نہیں، جسے آپ مٹیریل کہیں۔ اس کو نصابی سرگرمیوں کو اور غیر نصابی سرگرمیوں کو جب تک بیلنس نہ کیا جائے، ٹھیک، یہ اس کا کام جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی ہے، وزارت تعلیم کا بھی ہے، وزارت جسے کھیلوں کی وزارت ہے اس کا بھی ہے۔ اس کے اوپر ایک قومی ایک موڈ ہونا چاہیے، بحث ہونی چاہیے، پھر کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں، آج کل بچوں کی فزیک وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، یا تو بچے بہت موٹے ہو گئے ہیں برگر وغیرہ کھانے سے، یا ان کے اندر اب وہ پوٹینشیل نہیں رہی۔ یعنی آپ اور ہم نے بچپن میں درخت پہ بھی چڑھ جاتے تھے، گلی ڈنڈا بھی کھیل لیتے تھے، ہر گیم کھیل لیتے تھے، اب بچے وہ نہیں کھیل رہے۔ اور خوراک کے بارے میں آپ ذرا گائیڈ کیجئے، کیا کھانا چاہیے بچوں کو، اور ماں باپ کو کیا توجہ دینی چاہیے؟ خوراک تو ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ، جی، اور بیلنس ڈائٹ اگر آپ کہیں تو چنوں کی دال اور روٹی جو ہے نا وہ بھی بیلنس ڈائٹ ہے، ٹھیک ہے، برگر از ناٹ بیلنس ڈائٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کیا اتنا ٹائم دے سکتے ہیں کہ بچوں کی نہ صرف کھانا پریپیئر کریں بلکہ ان کی وہ دیکھیں، ان کی نگرانی کریں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب مائیں ہی کھانا نہیں پکاتی، اب کتنی مائیں ہیں جو پیسے دے دیتی ہیں، ہمارے تو بستے میں فوڈ ہوتی تھی نا، دوپہر کا کھانا نکالتے تھے اور کھاتے تھے، اور مائیں ہمیں خالص چیزوں کی طرف توجہ دیتی تھی۔ تو ایک تو یہ المیہ جو ہے نا پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے، نمبر ایک۔
نمبر 2 جہاں تک تعلق ہے اس کا بیلنس، اس کے علاوہ موٹا ہونے کا آپ نے کہا، اس کا تعلق ہے ایکٹیویٹی کے ساتھ. جی. اب میرے جیسا بچہ جو ہائی اسکول میں 3 میل جاتا تھا اور 3 میل واپس آتا تھا پیدل، اور کالج میں ایف ایس سی میں جاتا تھا 9 میل یعنی 13-13.5 کی سائیکل چلا کے، اور اتنا ہی سائیکل چلا کے واپس آتا تھا، 27-28 کلومیٹر سائیکل چلا لیتا تھا. اب وہ کدھر گئے ہیں؟ ٹھیک. تو ایک تو وہ ایکٹیویٹی نہیں رہی اسکول آنے جانے کی. نمبر 2 جو بڑے بڑے گراؤنڈس تھے جہاں پہ دوڑیں ہوتی تھیں، پی ٹی کے وہ ہوتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ریوائیو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے نمبرنگ لینی ہے اور کتابیں لادنی ہیں تو پھر تو ایک بیلنسڈ قوم آپ نہیں بنا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں جو سلیبس اور کریکولم ہے یہ بالکل مختلف ہے. کسی جو امیر جو انسٹیٹیوٹ ہیں بہت مہنگے والے جو ہیں اس کا کچھ ہے، ٹاٹ والے کا کچھ اور ہے، تو وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے نا وہ نہیں پیدا ہوتا، اور بچے اس میں بڑے ایک مخمسے کا شکار ہیں. ان کا کیا فیوچر؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے. جہاں 5 نصاب تعلیم ہے، مدرسے کا بھی اپنا ہے اور بے شمار نصاب تعلیم ہے، تو جب تک آپ ایگری نہیں کریں گے ایک نصاب تعلیم پہ، ٹھیک، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایران میں آپ دیکھیں تو ایک ہی نصاب تعلیم ہے، ایک کونے سے لے کے آخری کونے تک، دوسری تک. انگلینڈ میں بھی ایک ہی ہے. امریکہ میں گیا تھا تو کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول ضرور ہیں اور سرکاری اسکول بھی، اور سرکاری اسکول بھی اچھے ہیں لیکن پرائیویٹ اسکول بہت اچھے ہیں جو بندہ افورڈ کر سکتے ہیں، ماں باپ ادھر بھیج دیتے ہیں. لیکن کیوریکولم ان کا ایک ہے، ایگزام وہی ہے اے لیول اور او لیول کا جیسے سسٹم ہے. کیا ہماری قوم کے اندر اب جب اے لیول او لیول کے لیے ماں باپ بچوں کی اپنے آدھی سے زیادہ آمدنی بچوں کی تعلیم پہ جب لگاتے ہیں جی تو اے لیول او لیول سے کیا نکلتا ہے؟ جی. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں ٹاٹ کے اسکول سے پڑھ کے اگر میں مانچسٹر یونیورسٹی اور رائل کالجز میں نہ صرف پڑھا بلکہ میں رائل کالج کے سیمینار اور کورسز کنڈکٹ کیے. ہم یہاں سے جا کے جب انگلینڈ گئے ہیں، نہ ہماری انگریزی کسی سے کم تھی، نہ ہمارا نالج کسی سے کم تھا، اور وی کوڈ کمپیٹ ود دیم. تو میں تو ٹاٹ والے اسکول سے چلا ہوں. ٹھیک ہے. تو ٹاٹ والے اسکول کے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ وہ نگلیکٹ ہوا ہے ضرور. وہ استاد نہیں رہے جو استاد ہمیں بچپن میں حاصل تھے، ٹھیک، اور گورنمنٹ نے ان کے اوپر وہ نہیں خرچہ کیا. اب آپ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ تعلیم کا بجٹ جو ہوتا ہی کوئی نہیں، اور اگر سیلاب آ جائے تو بجٹ اٹھا کے ادھر لگا دیتے ہیں. کووڈ آ گیا تو جی یہ کریں، میں نے کہا نہ کریں، بیلنس کریں. حالانکہ میں آئی واز ہیلپ آف دا افیئر ایٹ ٹائم، لیکن میں کہتا تھا نہیں، تعلیم کو تعلیم رہنے دیں، کووڈ کو کووڈ رہنے دیں، اور کووڈ کو سر پہ نہ سوار کریں، میزلس کو بھی لیں، پولیو، ساری چیزوں کو بیلنس. ادھر بیلنس کوئی نہیں ہے. ادھر سیاسی جب ہوتا ہے مہم ہوتی ہے وہ سارے پیسے ادھر لگا دو، اور اس کے علاوہ ایک مہم یہ ہوتی ہے کہ جی چلیں آج یہ بلا آئی ہے ہم نے یہ کرنا ہے، ساری چیزیں ادھر لگا دیں. اس کے خدا کے لیے ایک بیلنس کریٹ کریں اور اپنے ریزروز کی بات کریں. جی جی جی. خواتین و حضرات، آپ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. بہت ہی دلچسپ باتیں کی انہوں نے اور بہت مزہ آیا ہوگا آپ کو سن کے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے بچوں کو کوئی پیغام دیجیے. بچے جو ہیں وہ قوم کا مستقبل ہے، اور ہر فرد جو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. ہم لوگوں نے اپنی زندگی جی لی ہے، جو باقی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو ہم نے آگے لانا ہے. سب سے پہلی بات جیسے اقبال کے فلسفہ خودی کی بات ہوئی تھی، خود اعتمادی پیدا کریں، یقین پیدا کریں، اعتماد پیدا کریں، اور پھر پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لگیں. یہ آپ کا میڈیا، یہ آپ کے موبائلز، یہ گیمیں آپ کو کچھ نہیں دیں گی. آپ کو اگر دیں گی وہی آپ کی بکس دیں گی، وہی آپ کی ایکٹیویٹی دے گی. اور پیرنٹس بھی، میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، استاد بھی. لیکن بچے جو ہیں وہ استادوں کی سنیں، پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں اور استاد کی بھی عزت کریں. تو یہی میرا پیغام ہے. تھینک یو. بہت شکریہ خواتین و حضرات. بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.